کیا اللہ زنا کا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان سے ہونے والا ایک ایسا گناہ جسے معاشرہ کبھی معاف نہیں کرتا، جس کے بعد انسان خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے؟ کیا وہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں زنا جیسے سنگین اور بڑے گناہ کی۔ اگر کسی انسان سے ماضی میں یہ گناہ ہو گیا ہو تو کیا اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کسی فلسفے پر نہیں بلکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس احساس مگر انتہائی اہم موضوع کا سچ جانیں گے۔ اگر آپ کے دل میں یا آپ کے کسی جاننے والے کے دل میں معافی کی ذرا سی بھی تڑپ ہے تو یہ ویڈیو آج کی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو کتنا بڑا قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی دلیل سورۃ الاسراء آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ تمام راستے جو انسان کو اس دلدل کی طرف لے جاتے ہیں، اسلام نے ان پر پہلے ہی تالا لگا دیا ہے، جیسے کہ نامحرم سے ناجائز تعلقات اور دوستیاں، انٹرنیٹ پر فحش اور گندی ویڈیوز دیکھنا، غیر محرم سے بے تکلف ہونا اور تنہائی میں ملنا، راتوں کو گناہوں بھری چیٹنگ کرنا، سوشل میڈیا پر بے حیائی والے کانٹینٹ اور اسکرول کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو شیطان انسان سے اٹھواتا ہے اور آخرکار انسان اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری دلیل مایوسی کے اندھیرے میں امید کی کرن۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان اس دلدل میں گر چکا ہے، کیا اس کے لیے سب ختم ہو گیا؟ کیا اب وہ کبھی پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ مایوس نہ ہوجیے، اللہ کی رحمت کا سمندر کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے لگائیے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے رب کا ظرف۔ اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اگر سچی توبہ ہو تو ماضی کے ان سیاہ گناہوں کو نامہ اعمال میں نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ دوسرا حصہ حدیث رسول کیا کہتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہ کے بعد مایوس ہونے سے سخت منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ جب انسان سے کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں ایک ہی بات ڈالتا ہے، اب تو تم برباد ہو گئی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے گناہ کرتے رہو۔ لیکن یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی خوبصورت روایت ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی سچی توبہ انسان کے ماضی کے ریکارڈ کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تیسرا حصہ، سچی توبہ کیسے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں، سچی توبہ کے لیے علماء کرام نے 4 لازمی شرطیں بتائی ہیں۔ دل سے سچی ندامت، شرمندگی، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر اعتراف کرنا کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرما، فوراً گناہ کو چھوڑ دینا۔ وہ تمام گناہ، وہ تمام حرام تعلقات، چیٹنگ، نمبرز یا تصاویر جو گناہ کی یاد دلاتی ہیں، انہیں فوراً زندگی سے ڈیلیٹ کر دینا۔ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اللہ سے پکا وعدہ کرنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ نیک اعمال سے تلافی کرنا، نمازوں کی پابندی، کثرت سے استغفار، صدقہ و خیرات اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ چوتھا حصہ، زنا اور بے حیائی سے بچنے کی عملی طریقے۔ اگر آپ اپنے آپ کو باز رکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نظر کی حفاظت، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں کیونکہ ہر گناہ کی شروعات ایک غلط نظر سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کا پاکیزہ استعمال، اپنے اکاؤنٹ سے ہر اس میسج، اس پیج، آئی ڈی یا ویڈیو کو بلاک کر دیں جو دل میں برے خیالات لائے۔ 5 گانا نماز، قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز کو ڈال بنا لو۔ نیک دوستوں کی صحبت، برے دوست گناہ کو آسان بنا دیتے ہیں اور نیک دوست اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ جلد نکاح، اگر آپ جوان ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں تو پاکیزہ زندگی کے لیے نکاح کو ترجیح دیں۔
पंजम हिस्सा दिल को छू लेने वाला आखिरी पैगाम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर माजी में आपसे कोई गलती हुई तो मायूसी के अंधेरों से बाहर निकलें। अल्लाह का रहम का दरवाज़ा आज भी इसी सेकंड भी आपके लिए खुला है। वो रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर आकर पुकारता है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे माफ़ कर दो। लेकिन याद रखिए, तौबा में देर मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।